أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 339 ہے، 339 سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، والمحصنات، اور شادی شدہ، یعنی حرام ہیں وہ شادی شدہ، من النساء، عورتیں بھی، یعنی جن عورتوں کی شادی پہلے سے ہو چکی ہو ان عورتوں سے نکاح بھی حرام، الا ما، مگر یہ کہ جن کے ملکت مالک ہوں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندھیاں، کتاب اللہ، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، وَأُحِلَّ، اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، وراء، علاوہ ہیں، ذالکم، ان کے، ان تبتغوا، بشرطے کہ تم تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، فمستمتعتم، پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی اس کے بدلے، منہن، ان سے، تو فآتوہن، تو تم انہیں دو، اجورہن، ان کے مہر، فریضۃ، مقرر شدہ، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس بات میں کہ تراضیتم، تم باہم راضی ہو جاؤ، بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ، مقرر کر لینے کے بعد بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، علیماً، خوب جاننے والا، حکیماً، بڑا حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حلال ہے۔ یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح کے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت پرستی۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے وہ ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں۔ دوسری بات، البتہ جو باندیاں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کیے ہیں۔ چوتھی بات، مذکورہ 14 قسم کی عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم ان پر اپنا مال یعنی مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو تو لا سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ نمبر 5، جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو۔
نمبر 6، مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 7، یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور وہ حکمت کا بھی مالک ہے۔ پچھلی آیات میں ان عورتوں کا تذکرہ تھا جو عورتیں حرام ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیلات پچھلی آیات میں بیان کی گئی تھی، لیکن ایک قسم کی عورت کا تذکرہ باقی تھا، اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عورت آلریڈی جس کا شوہر پہلے سے موجود ہو، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں یہ بات بتا دی گئی والمحصنات من النساء، کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں پہلے سے وہ بھی حرام ہیں، جیسے ماں حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھتیجے سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہو، جس کا شوہر ہو آلریڈی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، وہ اور بات ہے، لیکن ایک شوہر کے ہوتے ہوئے اس عورت سے کوئی دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں باندیوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ باندیاں اس دور میں اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید نے بیان کیا اس کی وضاحت ضروری ہے کہ الا ما ملکت سے وہ عورتیں مراد ہیں جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی ہوں اور ان کے شوہر وہیں دارالحرب میں رہ گئے ہوں۔ جو باندیاں جہاد کے دوران گرفتار کر کے دارالاسلام میں لائی جاتی تھیں اور ان کے شوہر دارالحرب ہی میں رہ جاتے تھے، ان کا نکاح ان شوہروں سے ختم ہو جاتا تھا، لہذا جب وہ دارالاسلام میں آنے کے بعد ایک حیض کی مدت پوری کر لیتی اور ان کو پچھلے شوہر سے حمل نہ ہوتا تو ان کا نکاح دارالاسلام کے کسی مسلمان سے جائز تھا، مگر یہ حکم ان باندیوں کا ہے جو شرعی طور پر باندی بنائی گئی ہوں۔ آج کل ایسی کنیزوں یا باندیوں کا کہیں وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے کرنے نہ کرنے سے متعلق جو احکام نازل کیے ہیں یہ وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان احکامات سے منہ موڑنا سراسر نافرمانی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کے ذریعے سے اب یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن جن عورتوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے ان 2 آیتوں میں، ان کے علاوہ یعنی 14 قسم کی عورتیں ہیں، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کے ذریعے اب وضاحت کے ساتھ یہ اجازت دی گئی کہ ان عورتوں کے علاوہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے دوسری عورتوں سے نکاح حلال ہے، یعنی حلال کر دیا گیا ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے اس شرط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو کہ تم ان پر اپنا مال خرچ کرو، یعنی ان کا مہر ادا کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ نکاح کا مقصد صرف شہوت نکالنا نہیں ہونا چاہیے۔ محسنین غیر مسافحین کے ذریعے امت میں یہ مزاج پیدا کیا جا رہا ہے کہ مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ ایک مومن کے نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نکاح کے ذریعے نسلیں بڑھیں اور نفس اور نظر کی حفاظت ہو اور عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ زیناکاری میں بھی اگرچہ مال خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے جس میں عفت و عصمت کی چادر چاک کر دی جاتی ہے اور اس میں اولاد کی طلب کا کوئی جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے اولاد ہو بھی جاتی ہے تو وہ حرامی اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے جن چیزوں کی یہاں وضاحت کر دی گئی ہے ان پر گہری نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله